بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلے لیکچر کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دوستو، آج ہم ان پیج میں نیکسٹ آپشن دیکھیں گے کہ کون کون سی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں۔ تو دوستو، انسرٹ مینیو میں نیکسٹ آپشن انڈیکس انٹری کی ہے اور آبجیکٹ لاک کی ہے۔ انڈیکس انٹری کا ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے ہے۔ اس میں دو جو ہے وہ پین ہیں، مین انٹری اور سب انٹری کی آپشن ہیں، ان کی بار ہیں۔ اس میں آپ مین انٹری اور سب انٹری لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آبجیکٹ لاک ہے اور اس کا یہ ڈائلاگ باکس ہے۔ اس میں ایک باکس ہے انٹری آبجیکٹ نمبر کا۔ اس کے بعد دوستو، انسرٹ مینیو میں جانے کے لیے آپ کے پاس پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آلٹ آئی سے آپ انسرٹ مینیو میں جا سکیں گے، اور انڈیکس انٹری کے لیے کی بورڈ سے آپ کنٹرول آلٹ پلس ٹی پریس کریں گے تو اس کا ڈائلاگ باکس کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوستو، ان پیج کو اوپن کرتے ہیں اور پریکٹیکل شروع کرتے ہیں۔ دوستو، 2000 کو اوپن کر لیں گے اور اس میں ہم پریکٹیکل شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک فائل ترتیب دی آپ کے لیے۔ تو دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے جو بھی تحریر شروع کی اس کی ہیڈنگ کو آپ نے انڈیکس کرتے جانا ہے۔ آپ نے پہلے، چونکہ آپ نے انڈیکس بنانا ایک فہرست بنانی ہے، تو اس کے لیے پہلے آپ ماسٹر پیج بنا لیں گے، اس میں نمبر جو ہے وہ اس کی نمبرنگ کر لیں گے آپ۔ میں چونکہ اس کو پہلے ترتیب دے چکا ہوں، یہاں پہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کو ڈیلیٹ کر کے۔ تو یہاں پہ ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں اوپر، اس کا سٹائل چینج کر لیتے ہیں یہاں پہ، اور اس کی ویلیو جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں سائز۔ تو یہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد ٹائٹل باکس لیا، ٹیکسٹ باکس لیا، اس کے میں ہم نے انسرٹ مینیو میں جا کے پیج انٹر کر دیا، اور اس کو سینٹر کرنے کے لیے کنٹرول آلٹ سی پریس کیا کی بورڈ سے، اور اس کو سیو کر دیا۔ تو اب ہم اس کو آف کر دیں گے ماسٹر پیج کو۔ تو یہ ایک دفعہ پھر چلتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس کو وائٹ کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس کو آف کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں دوستو، پیج جو ہے وہ انسرٹ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے اور انڈیکس انٹری میں اس کو لے جائیں گے۔ تو یہ دوستو سپورٹ نہیں کر رہا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان پیج 2000 میں کچھ مسائل ہیں، جیسے یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم بھی نہیں سپورٹ کر رہا، یہ سپورٹ کر رہا تھا۔ تو ان پہ 2012 جو وہ انسرٹ مینیو کی کچھ آپشن جو ہے ان کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو اس کے لیے ہم کوئی اور سافٹ ویئر کو اوپن کر لیتے ہیں ان پیج کا۔ تو میں نے آپ کے سامنے پہلے ہینڈ ان پیج یا 2000 ان پیج اس کو انسٹال کیا ہوا تھا دوستو۔ تو ابھی میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں، اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہوتا ہے یا نہیں۔ تو دوستو، اس کو اسی فائل کو ہم نے اوپن کر لیا، پیج نمبر لگا ہوا۔ تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، انڈیکس انٹری پہ لیتے جانا ہے۔ تو دوستو، جو ہیڈنگ ہے ان کو مارک کر لیں گے آپ سلیکٹ کرنے کے بعد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو رحمت للعالمین لکھا ہوا ہے جہاں جہاں پہ بھی ہماری تحریر میں آئے اس کو یہ انڈیکس انٹری میں لے لے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، بار بار آپ کو وہ سلیکٹ نہیں کرنے پڑیں گے وہ الفاظ، بلکہ آپ ایک ہی دفعہ جب یہاں پہ کر رہے ہیں تو اس کو مارک آل کر دیں گے۔ مارک آل کریں گے تو جہاں جہاں پہ بھی رحمت للعالمین آئے گا آپ کی تحریر میں، وہ آپ کی انڈیکس انٹری کا حصہ بن جائے گا۔ اگر آپ سب انٹری اس میں لکھنا چاہتے ہیں، جیسے یہ کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، تو یہاں پہ یہ آپ کی بورڈ کی مدد سے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔
اور لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مارک پہ کلک کر دینا ہے۔ مارک پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو کلوز کر دیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ صفحہ جو آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی اس کو بھی آپ جو ہے وہ انڈیکس انٹری کر دیں گے۔ یہ اس میں کچھ مسئلہ ہو گیا، دوبارہ اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ انڈیکس انٹری ہو چکی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے کہ انڈیکس انٹری مارک ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، تو اس کے لیے آپ ویو مینیو میں جائیں گے اور شو انویزیبل پہ کلک کریں گے۔ تو دیکھیں دوستو یہاں پہ یہ سیمبل جو ہے انٹر کا سیمبل ہے، اور یہاں پہ یہ ساتھ جو اگر دیکھیں یہاں پہ تو یہ ہمارا جو ہے اسپیس کا سیمبل ہے، چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو بڑی لائن لگی ہے مودی لائن، یہ انڈیکس انٹری کا نشان ہے۔ تو اسی طرح دوستو جو نیکسٹ آپشن ہے یا نیکسٹ صفحہ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی انڈیکس انٹری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ دیکھیں اس کو یہاں سے نیکسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ بھی انڈیکس انٹری ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ ساری ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ہم اس کو سینٹر کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ جو انڈیکس انٹری میں شامل کر لیتے ہیں۔ کلوز کیا، اور اس کے بعد ہم حمد کو بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ انڈیکس انٹری کر لینی ہے، سب کی مارک کر لینا ہے، سب کا سب ہیڈنگ کا۔ تو یہ ہمارے 8 صفحے ہیں، یہ آپ کو ہم نے جو ہے اس کی انڈیکس انٹری کر لی ہے، یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو ابھی میں کیا کروں گا، ایک نیا صفحہ لے لوں گا۔ اگر آپ نے پہلا صفحہ چھوڑا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ میں نے پہلا صفحہ نہیں چھوڑا، تو اگر میں اس کو انٹر کر لیتا ہوں یہاں پہ بھی میں جو ہے وہ انڈیکس انٹری پیسٹ کر سکتا ہوں، نئے صفحے پہ بھی کر سکتا ہوں۔ جب جنریٹ ہو جائے گی انڈیکس انٹری اس کے بعد آپ نئے صفحے پہ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں، اور اسی صفحے پہ بھی اگر آپ نے اسی فائل کا پہلا صفحہ چھوڑا ہوا ہوگا تو وہاں پہ بھی انٹری کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے دوستو آپ نے انڈیکس انٹری تو کر لی، تو اب جنریٹ کرنے کا وقت ہے، یہ آٹومیٹیکلی فہرست بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے ہم یوٹیلٹیز میں جائیں گے اور جنریٹ انڈیکس پہ کلک کر دیں گے۔ تو یہ دوستو ایک ڈائلاگ باکس آ گیا ہے، ایک جو ہے انتباہی جو سوالیہ یا جو ایک ڈائلاگ باکس کھل کے آیا کہ دس آپریشن ول ویپ آؤٹ کنٹینٹ آف کلپ بورڈ کنٹینیو، کہہ رہا ہے کہ کنٹینیو کرنا ہے یا اس کو نو کرنا ہے۔ تو میں چونکہ جنریٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اسی لیے وہ کلپ اپنے اس انڈیکس کو اپنے کلپ بورڈ پہ سیو کر لے گا۔ دوستو کلپ بورڈ جو ہے وہ اس کی عارضی میموری ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے، جتنی دیر کمپیوٹر آن رہتا ہے یا سافٹ ویئر آن رہتا ہے تو وہ کلپ بورڈ پہ ڈیٹا جو ہے آپ کا سیو کر لیتا ہے۔ تو ابھی میں یس کر رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو دوستو اس میں کچھ مسئلہ آ گیا ہے، اس کو دوبارہ اوپن کر کے دیکھتے ہیں۔ دوستو یہ نہیں کرنے دے رہا، تو اس کے لیے میں نے ایک اور سافٹ ویئر آپ کے سامنے یہ میں جو ہے ان پہ 3 اس کو انسٹال کیا، اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں، اس میں پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں ہم ایک اور فائل ہے، اس کو میں نے کیا ہوا تھا پہلے، اسی طرح آپ نے ترتیب لے لینا ہے اور اب اس کو جنریٹ کر لیتے ہیں ہم۔ تو یہ دوستو جنریٹ ہو چکا ہے، ہم ایک نیا صفحہ لیں گے اور اس پہ کنٹرول وی کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس بن کے فہرست آ چکی ہیں۔ تو اسلامی معلومات آپ کے 4 صفحے پہ ہیں، پیغام مصطفیٰ دوسرے صفحے پہ، اسی طرح حمد باری تعالیٰ 7ویں، اور جو ہے خوبصورتی کے بہترین راز 5ویں، اور رحمت اللہ علیہ پہلے صفحے، علم و ادب 3۔ تو دیکھیں یہاں پہ الف ہے، پے ہے، ہے، خے ہے، رے ہے اور عین ہے۔ یہ آپ کو حروف تہجی کے حساب سے اس نے لسٹ بنا کر دے دی۔
اگر آپ اس کے اوپر جو ہے وہ باکس لگانا چاہتے ہیں، کالم اینڈ رو لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، یہاں پہ آپ جائیں گے اور ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ٹیب لگائیں اور یہاں پہ اس کی لینگویج چینج کریں اور یہاں پہ 1 لکھ دیں۔ اسی طرح یہاں پہ اس کی لینگویج چینج کرتے ہیں، یہاں پہ ساری ایک دفعہ ٹیب لگا لیتے ہیں۔ تو یہ دوستو ٹیب لگ چکی۔ جب آپ جو بنائیں گے فہرست اس طرح کے بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں تو کافی زیادہ انٹری ہوں گی، مثلا الف کے حوالے سے کافی ہوں گی، پے کے، ہے کے، اور اسی طرح یعنی روپے تجی کے حساب سے کافی ہوں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ایک دفعہ ٹیب لگا لینی ہے ان کی، پھر ان کی نمبرنگ کر لینی ہے۔ میں ابھی یہاں پہ 2 لکھ دیتا ہوں، یہاں پہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے 3 لکھ دیا، 4 لکھ دیا، 5 لکھ دیا اور 6 لکھ دیا۔ ابھی آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر جو ہے ٹیبل لگانا ہے۔ تو یہاں پہ اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا، ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کریں گے تو ٹیب لگائے ہوئے ہیں چونکہ ہم نے، تو اس لیے ٹیب پہ ہی ٹیب کا ریڈیو بٹن آن ہوگا، اس کے بعد ہم کلک کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں دوستو آپ کی تحریر جو ہے وہ اس میں آ چکی ہے۔ ابھی ہم اس میں ایک اور خانہ ہے جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک اور روز ایڈ کرنا ہے، اوپر کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور کیا کریں گے، پیج ٹیبل لے آؤٹ میں جائیں گے، وہاں پہ ہم بیفور کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم رو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیفور پہ کلک کر دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے نمبر شمار، یہاں پہ ہم لینگویج پہلے چینج کر لیتے ہیں اس کی، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے نمبر شمار اور یہاں پہ عنوان، اسی طرح یہاں پہ صفحہ نمبر۔ تو ہم اس کو سینٹر کس طرح کریں گے، آلٹ کنٹرول سی سے یہاں پہ سینٹر ہو جائے گا، اسی طرح اس کو بھی اور اس کو بھی، اسی طرح آپ نے اس کو بھی کر لینا ہے، اس کو بھی کر لینا ہے اپنے ٹیبل میں، اسی طرح اس کو بھی اور اس کو بھی، جیسے میں ابھی پھر کر کے اس کو بھی دے دیتا ہوں آپ کو۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو یہ بھی ہو گیا، یہ بھی کر دیتا ہوں، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی کر دیتا ہوں، یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی، سوری یہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا۔ یہ تھوڑا ہمارا غلط ہو گیا۔ تو اس طرح دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو انڈیکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس طرح آپ نے ٹیبل بنا لینے ہیں اس کے۔ یہ ایک سائڈ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں، اس کا سائز کم زیادہ کر سکیں گے آپ، یہاں سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ لسٹ آپ بنا لیں گے آپ۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں جو انڈیکس انٹری وہ مکمل ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دوستو اس کے بعد ہے انڈیکس دوسرا ہے کیا نام ہے اس کا، آبجیکٹ لاک۔ تو آبجیکٹ لاک دوستو یہ اس کے لیے یہ آبجیکٹ ہیں، یہاں پہ میں کوئی تصویر ایڈ کر لیتا ہوں، تو اس میں چلیں یہی ایڈ کریں، یہ تصویر ایڈ ہو چکی، یہ آبجیکٹ ایک اور لے لیتے ہیں گرافک کا، تو اس کو میں کلر کر لیتا ہوں، یہ کلر دے دیا۔ تو دوستو اس کو سیو کر لیتے ہیں کسی بھی نام سے، یہ فائل سیو نہیں تھی شاید، تو دوستو اس کو چونکہ یہ فہرست ہم نے بنائی تھی تو سیو نہیں تھی، اس کو سیو کر لیا۔ ابھی میں ہم لاک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں جائیں گے ہم، تو جب یہ سلیکٹ ہوگا تو اس طرح یہ لاک کرنے کی ہمیں پرمیشن نہیں دے گا، جب ہینڈ ٹول ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ لاک کس طرح کرنے دیتا ہے۔ تو دوستو میں یہ حمد کو سلیکٹ کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں دوستو آبجیکٹ لاک بیسک یہ ہے کہ یہ جو آبجیکٹ ہم لگائے ہیں ان کو لاک کرے، لیکن یہ آپشن یہاں پہ کام نہیں کر رہی۔ یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس کو اگر میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ اس کی جو ہے وہ آپشن آن ہی نہیں ہو رہی،
اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ آپ کو کاپی کی آپشن دے رہا ہے. ابھی دیکھیں یہاں پہ میں اس کو جب آبجیکٹ لاک کر رہا ہوں تو یہاں پہ کوئی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ انٹر آبجیکٹ نمبر کریں. تو میں یہاں پہ اگر 1 کر دیتا ہوں تو دیکھیں دوستو اس کو اس نے ختم کر دیا. چاہیے تو تھا یہ چونکہ پہلے میں نے یہ لگایا تھا تو اس کو آف کرتا. یہ دیکھیں یہ حرکت ہی کر رہا ہے, اس کو لاک نہیں اس نے کیا, دونوں کو اس نے لاک نہیں کیا. ابھی دیکھیں دوستو میں یہاں پہ کنٹرول وی کر رہا ہوں, سوری یہاں پہ یہ پہلے میں نے پریکٹیکل کیا تو اس میں اس نے کیا کیا تھا, اس نے کاپی جو پہلے سافٹ ویئر تھے اس میں اس نے کیا کیا تھا, اس نے اس انڈیکس کو جو ہے وہ کاپی کی صورت میں دینا شروع کر دیا تھا. اب آپ جتنی دفعہ اس کو پیسٹ کریں گے اتنی دفعہ ہی وہ پیسٹ ہوتا چلا جا رہا تھا. تو دوستو آپ نے اگر آبجیکٹ کو لاک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, آپ نے فارمیٹ مینیو میں جانا ہے اور آبجیکٹ پہ جانا ہے اور اس کے بعد یہ لاک ہے, یہاں سے آپ اس کو لاک کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا لاک ہو چکا ہے. اسی طرح اگر اس کو کلک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جائیں گے اور اس کو لاک کر دیں گے. یہ دیکھیں اب یہ لاک ہو چکا ہے اپنی, سوری یہ یہاں پہ ٹیمپلیٹ بن چکا ہے, ٹیمپلیٹ پہ کلک ہو گیا, یہ لاک کی آپشن ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اب یہ موومنٹ نہیں کھا رہا ہے, یہ بھی لاک ہو گیا, یہ بھی لاک ہو گیا. اگر آپ اس جو ہے ٹیمپلیٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ یہاں سے پہ جائیں گے, فارمیٹ پہ جائیں گے اور آبجیکٹ پہ جائیں گے, اس پہ کو آف کرتے ہیں, یہاں پہ کرتے ہیں اوکے. تو یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ موجود رہے گا اور نئی کاپی جتنی مرضی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. انڈیکس انٹری کا مین مقصد ہے جو وہ ہے حروف تہجی کے حساب سے فہرست بنانا. آپ نے ہیڈنگ کو انڈیکس کرتے جانا ہے, مارک کرتے جانا ہے, سلیکٹ کر کے مارک کرتے جانا ہے, اور جب آپ مکمل کر چکیں گے تو اس کے بعد آپ نے یوٹیلٹیز میں آنا ہے, جنریٹ ٹیکسٹ پہ انڈیکس پہ کلک کر دینا ہے, وہ آپ کو کلپ بورڈ پہ لے جائے گا. آپ ایک نیا صفحہ انسرٹ کریں, اس میں آپ اس طرح جو ہے وہ کنٹرول بھی کریں, وہ پیسٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اس کی فارمیٹنگ کر لیں. تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی خوب سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.